السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریکی ذات باری تعالیٰ کے لیے، جو اس کائنات کا اکیلا ہی خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، زمین و آسمان کے نظام کو چلانے والا ہے، ہر ایک کی زندگی اور موت کا مالک ہے۔ درود و سلام سید الانبیاء، امام الرسل، ہادی الرسل، امام الاولین والآخرین، رحمت للعالمین، خاتم النبیین، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم کی ذات مبارکہ پر نازل ہوں۔ گزشتہ جمعۃ المبارک میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر کئی خطبات جمعۃ المبارک آپ نے سماعت فرمائے۔ آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں عنوان ہے گھر برباد کیوں ہوتے ہیں، گھر کیوں اجڑ جاتے ہیں۔ قرآن و سنت کی روشنی میں چند باتیں آپ سماعت فرمائیں گے، اور اللہ رب العالمین قرآن و سنت کی روشنی میں سننے اور بیان کرنے کے بعد ہمیں عمل کی توفیق سے نوازے اور ہمارے گھروں کو، ملک کو امن و سلامتی کا گہوارہ بنا دے۔ ایک مکان ہوتا ہے اور ایک گھر ہوتا ہے۔ مکان کی ہر ایک کو ضرورت ہے، چرند پرند، جانور، انسان، ہر ایک کی کوشش ہے کہ میرا گھر ہو، میرا مکان ہو۔ مکان جو ہم وہ اینٹوں سے، پتھر، ماربل، مختلف قسم کی اشیاء سے مکان اور بلڈنگیں تیار ہوتی ہیں، لیکن جسے گھر کہتے ہیں، گھر جو ہے احساسات اور جذبات کا نام ہے۔ جس گھر میں آپ ٹھہرے ہیں، اس گھر میں آپ کی عزت و تکریم اور امن و سلامتی، سکون کا ہونا بہت ضروری ہے۔ آپ کا مکان چاہے کتنا ہی قیمتی اور بڑی ہی اچھی لوکیشن پر کیوں نہ ہو، اچھے ٹاؤن، اچھی سوسائٹی میں نہ ہو، لیکن احساسات، جذبات کا خیال نہیں ہے، عزت و تکریم آپ کو نہیں مل رہی، سکون آپ کو نہیں مل رہا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ مکان دنیاوی اعتبار سے تو بڑا قیمت والا، بڑا ہی عالی شان ہوگا، لیکن جو تسکین ہے، جو سکون ہے، وہ وہاں پہ نہیں مل رہا۔ آپ کو اس چیز کے ساتھ اندازہ ہو جائے گا
کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب غار حرا میں اللہ کی عبادت کے لیے تشریف لے جایا کرتے تھے، پہلی وحی آنے سے پہلے، اور وہ غار بھی اتنی چھوٹی ہے وہ جگہ کہ جہاں پہ ایک انسان کے علاوہ دوسرا وہاں پہ لیٹ نہیں سکتا ہے، صرف ایک ہی آدمی کی گنجائش ہے۔ تو ایک دن ایسا ہوا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اللہ کا بھیجا ہوا فرشتہ جبریل امین تشریف لاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اقرا، آپ پڑھیں۔ آپ فرماتے ہیں میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ دوبارہ سے بارہ کہا، تیسری مرتبہ دونوں بازوؤں میں لے کر دبایا بھی، کہا اقرا بسم ربک الذی خلق، اللہ کے نام سے پڑھیں جس نے آپ کو پیدا کیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے پڑھنا شروع کر دیا، لیکن جب آپ اس معاملے سے فارغ ہوئے، آپ کے اوپر خوف ہے، ڈر ہے، کہیں میں ہلاک نہ ہو جاؤں۔ اتنا بڑا یہ ایک معاملہ ہے، یہ ایکو بند کر دیں۔ اتنا بڑا جو ہے یہ معاملہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیش آیا ہے، لیکن آپ اپنے کسی چچا کے پاس، پھوپھی کے پاس، جناب عباس کے پاس، جناب ابو طالب کے پاس یا کسی اور دوست کے پاس نہیں گئے اپنا غم سنانے کے لیے، اپنی تکلیف سنانے کے لیے۔ گئے تو کہاں پہ گئے؟ سجدہ خدیجہ الکبریٰ کے پاس گئے رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر تشریف لائے تو فرمانے لگے کہ اے خدیجہ، مجھے ایسا فیل ہو رہا ہے کہ جیسے میری جان جو ہے وہ نکل جائے گی، ہلاک ہو جاؤں گا، کوئی قتل مجھے کر دے گا۔ زملونی زملونی، مجھے چادر پکڑا دے، میرے اوپر چادر ڈال دیں۔ تو سجدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کی مکمل یکسو ہو کر گفتگو سنی کہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ آپ نے سارا واقعہ سنایا۔ کس کو سنایا ہے؟ اپنی اہلیہ محترمہ کو۔ تو آگے سے جواب یہ ملا، کلا ابشر، خبردار، آپ کے لیے مبارکیں ہیں، آپ کے لیے خوشخبریاں ہیں۔ فواللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ کی قسم اللہ آپ کو رسوا نہیں ہونے دے گا، آپ کو نقصان نہیں پہنچنے والا۔ اس لیے واللہ انک لتصل الرحم، آپ تو لوگوں کو جوڑنے والے ہیں، ملانے والے ہیں، صلہ رحمی کرنے والے ہیں۔ وتصدق الحدیث، ہمیشہ سچ بولتے ہیں اور سچائی کی ہی آگے تعلیم دیتے ہیں۔ وتحمل الکلہ، بوجھ برداشت کرتے ہیں۔ وتکسب المعدوم، جس کے پاس نہ ہو اسے کما کر کھلاتے ہیں۔ وتقر الضیف، آپ مہمان نواز ہیں۔ وتعین علی نوائب الحق، تمام
خیر کے کاموں میں آپ مدد کرنے والے ہیں۔ اس حدیث مبارکہ میں بہت سے اسباق ہیں۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب یہ گفتگو سنی اور جواب دیا، آپ کو تسلی دی، تو پھر اپنے چچا زاد ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئی، ان کو جا کر یہ سارا معاملہ سنایا، تو انہوں نے کہا کہ یہ تو وہی کاموس ہے جو پہلے نبیوں پہ اترا کرتا تھا، جبریل امین ہے، آپ کے لیے خوشخبری ہے کہ اللہ آپ کو نبوت عطا فرمانے والا ہے۔ تو آپ کی اہلیہ محترمہ نے آپ کو تسلی دی اور حوصلہ بڑھایا، اس طرح تسلی دی، اس طرح جو ہے پریشانی کو ختم کیا کہ آپ کے زخموں پر اس طرح مرہم رکھا کہ آپ کو حوصلہ ملا اور تسکین ملی۔ اس حدیث مبارکہ سے بے شمار چیزیں ملتی ہیں کہ انسان جہاں بھی چلا جائے، جب وہ اپنے گھر واپس پلٹے گا تو اسے گھر میں سکون ملنا چاہیے۔ ہر انسان چاہتا ہے کہ مجھے گھر میں سکون ملنا چاہیے، آرام ملنا چاہیے، اور ساتھی ایسا ہونا چاہیے، رفیقہ ایسی ہونی چاہیے کہ جو دن بھر کی تھکاوٹیں، دن بھر کے غم، دن بھر کی مشکلات اٹھا کر جب آدمی گھر آئے تو وہ ساری کی ساری چیزیں جو اپنی فیملی کو، اپنی بیوی کو مل کر وہ ساری تھکن دور ہو جائے۔ آپ ہمیشہ سیدہ خدیجہ کا ذکر کیا کرتے تھے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک مرتبہ کہنے لگیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہر وقت خدیجہ کا ذکر خیر کرتے رہتے ہیں، اللہ نے آپ کو اور بیویاں بھی عطا فرمائی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں عائشہ تمہیں نہیں پتا، خدیجہ خدیجہ ہی تھی، جو اوصاف، جو خوبیاں اس کے اندر تھیں وہ آج تک مجھے نہیں ملی۔ فرماتے ہیں میں غموں کی گٹھڑی اٹھا کر، دکھ اٹھا کر جب میں گھر آتا ہوں تو گھر پہنچتے ہی میری خدیجہ مجھے تسلیاں دیا کرتی تھی، ساری قوم مجھے جھجلا رہی تھی، اور سیدہ خدیجہ جو ہے وہ میرے اوپر ایمان اور تسلی اور بے خوف و خطرہ مجھے تسلیاں دے رہی ہوتی تھی۔ گویا کہ عورت کا کام یہ ہے کہ اپنے گھر اندر ایسا ماحول پیدا کرے، اپنے آپ کو ایسا بنائے کہ جو ہی واپس گھر اس کا شوہر لوٹتا ہے تو آنے سے پہلے ایک بہت بڑی لسٹ تیار کر کے نہ رکھی ہو کہ یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، نہیں، بلکہ تسلی دے اسے تاکہ اس کو سکون ملے، اسے راحت مل جائے۔ گھر کی کیفیت کو وہی آدمی جان سکتا ہے جب وہ تھکا مندہ گھر واپس لوٹتا ہے تو اس کے بچے جب اس کو ملتے ہیں، قدموں میں آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، جھپے ڈالتے ہیں، بیوی مسکرا کر آگے استقبال کرتی ہے تو سارے دن کی تھکاوٹیں اور پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر یہ خوبی رکھی ہے عورت کے اندر۔ بعض کہتے ہیں جی یہ عورتیں دین سے ناواقف ہیں، پڑھی ہوئی نہیں ہیں۔ بے شمار ایسی خواتین ایسی ہیں جو پڑھی ہوئی آج کی بنسبت، آج تو ہم تعلیم کو بہت زیادہ ترجیح دیتے ہیں، جتنی زیادہ تعلیم ہے اتنی ہی زیادہ بد اخلاق ہے، بے لحاظ، منہ پھٹ۔ لیکن سیرت جو ہے، سیرت خواتین کی، وہ قرون اولیٰ کی خواتین، انہوں نے ایسے ایسے کارنامے سر انجام دیے کہ آج کی حوا کی بیٹیوں کے لیے وہ نمونہ ہیں۔ وہاں سے پیاس بجھائیں، وہاں سے سیرت پڑھیں، سیدہ فاطمہ کی، امہات المؤمنین کی سیرت کو پڑھیں،
کہ انہوں نے اپنے گھروں کو امن و سلامتی کا گہوارہ کیسے بنایا، گھروں کو ٹوٹنے سے کیسے بچایا۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر جب قریش مکہ سے معاملات طے پا گئے تو آپ نے صحابہ کو یہ کہا، قوموا فانحروا تم محلکو، کھڑے ہو جاؤ، قربانی کرو اور سر منڈوا دو۔ آپ نے یہ ارشاد فرمایا، کسی صحابی نے آپ کی بات پر توجہ ہی نہیں دی ہے۔ صحابہ خاموش بیٹھے دیکھ رہے ہیں آپ کی طرف۔ آپ کے ارشاد فرمانے کے باوجود کسی نے اس بات کو نہیں مانا۔ آپ پریشان ہو کر اپنے خیمے میں چلے گئے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا پوچھتی ہیں، کیا معاملہ ہے؟ کہا، میں نے صحابہ سے یہ بات کہی ہے، اپنے سر منڈوا دو، قربانیاں کرو، تو کوئی اس بات کو کرنے کے لیے تیار نہیں۔ تو ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، اللہ کے محبوب پیغمبر، آپ ایسے کیوں نہیں کرتے کہ سب سے پہلے آپ اپنا سر منڈوائیں اور قربانی ذبح کریں، پھر دیکھیں صحابہ آپ کے عمل پر عمل کرتے ہیں کہ نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہی قربانی ذبح کی، اپنا سر منڈوایا، فوراً صحابہ نے بھی وہی عمل کیا جو اللہ کے پیغمبر نے کیا۔ تو ماں جی نے ایک بہت بڑا مسئلہ حل فرما دیا، ایک سپورٹ کی، ایک مدد کی۔ یہ کون تھی؟ ام سلمہ، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی زوجہ محترمہ، مومنوں کی اہل ایمان کی والدہ محترمہ ہیں۔ تو خواتین جو ہیں اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی عقل، شعور اور فہم عطا فرمایا ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ وہ عقل نہیں رکھتی، خدا نخواستہ۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جن کے اختیار کرنے سے ایک عورت جو ہے وہ اپنے گھر کو کامیاب گھرانہ بنا سکتی ہے، اپنے گھر کو ٹوٹنے سے، ویران کرنے سے، اجڑنے سے بچا سکتی ہے۔ سب سے پہلی بات ہے میاں بیوی کا آپس میں معاہدہ۔ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَا مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا۔ آخر تم اسے حق مہر دینے کے بعد کس طرح واپس لے سکتے ہو، جب دونوں میاں بیوی ہی ایک معاہدے کے طے کرتے ہیں، اس پر وہ پاسداری کا لحاظ رکھتے ہیں دونوں طرف سے ہی۔ شوہر بھی اپنی ذمہ داری ادا کرتا ہے، بیوی بھی اپنی ذمہ داری ادا کرتی ہے، تو وہ گھر کبھی بھی نہیں ٹوٹتا، وہاں طلاق کا نام تک نہیں ہوتا، وہ گھر کبھی نہیں اجڑتا، وہاں کبھی جنگ و فساد، جھگڑے نہیں ہوتے۔ فساد اور گھر اس وقت اجڑتے ہیں جب ایک دوسرے کی عزت نفس کا خیال نہیں رکھا جاتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا، فاتقوا اللہ فی النساء فإنکم اخذتموہن بأمان اللہ واستحللتم فروجہن بکلمۃ اللہ۔ تم عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، کیونکہ تم نے انہیں اللہ کی ذمہ داری پر لیا ہے اور اللہ کے کلمے کے ساتھ انہیں اپنے لیے حلال کیا ہے۔ اس لیے مردوں کی زیادہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ پاسداری کریں اپنی ذمہ داری کی، جو اللہ نے ان کو ذمہ داری دے رکھی ہے۔ نان و نفقہ کی ذمہ داری ہے یا دیگر جو بھی ذمہ داری ہیں، روٹی، کپڑا، مکان اور جتنی بھی ذمہ داریاں شوہر کے حق میں آتی ہیں، انہیں پورا کرنا چاہیے اسے، اور اگر وہ اپنے ذمہ داری کو نبھاتا ہے تو کبھی بھی یہ گھر ضائع نہیں ہوتا۔ اسی طرح فرمایا، خاوند بیوی کے درمیان محبت کے جذبات دونوں طرف سے
اگر عورت جو ہے نفرت کا اظہار کرتی ہے، شوہر کی غربت کا مذاق اٹھاتی ہے یا اس کے رنگ کا مذاق اڑاتی ہے، ایسے رشتے ہو جاتے ہیں۔ اصل میں رشتوں کی تقسیم تو اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، انسان کوشش کرتا ہے، آگے نصیب میں وہی کچھ ہوتا ہے جو اللہ نے لکھا ہے۔ جو عورت اپنے شوہر سے نفرت کرتی ہے، اس کے معاملات کو نظر انداز کرتی ہے، اپنی ذمہ داریوں کا خیال نہیں رکھتی، ہمہ وقت زبان دراز رہتی ہے، زبان چلتی رہتی ہے، زبان کو بند نہیں رکھتی، چھوٹی چھوٹی باتوں پر بہت بڑا ایک معاملہ کھڑا کر دیتی ہے۔ شاطر باز قسم کی ایسی عورتیں، ایسی بد اخلاق عورتیں جو ہیں، وہ چاہے وہ جتنا مرضی پڑی ہوئی ہوں، اہلی زندگی جو ہے، نجی زندگی جو ہے، گھروں کو آباد کرنے میں وہ کامیاب نہیں ہو سکتی۔ دن بدن طلاق کی وجہ کیوں بڑھتی جا رہی ہے؟ طلاقیں کیوں بڑھتی جا رہی ہیں؟ یہ صرف زبان درازی کی وجہ سے، بد اخلاقی کی وجہ سے ہے۔ بڑی بڑی پڑھی لکھی عورتیں، بڑے بڑی مبلغات، اساتذہ، ٹیچر، تعلیم دینے والی خواتین کا یہ حال ہے کہ کئی جگہ سے انہیں طلاق مل چکی ہے، ناکام رہیں۔ اسی طرح سیاستدانوں کا حال ہے، اسی طرح دیگر معاشرے کا حال ہے کہ ہم سب کچھ دے دیتے ہیں جہیز میں، نہیں دیتے تو اخلاقیات کی تعلیم نہیں دیتے، شوہر کا مرتبہ مقام نہیں ان کے ذہنوں میں ڈالتے۔ جب بھی انہیں کچھ کہا جائے، میں تمہاری ملازمہ ہوں، میں تمہاری باندھی ہوں، تمہاری غلام ہوں، کیا سیدہ فاطمہ سے بڑا تمہارا مقام ہے؟ اسماء بنت ابی بکر سے تمہارا زیادہ اونچا مقام ہے؟ سیدہ فاطمہ کی زندگی کو پڑھیں، جب وہ چکی پیستی ہے آٹا کے لیے، جب وہ اپنے کندھوں پہ پانی اٹھا کر لاتی ہے، اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھیت سے لکڑیاں اٹھا کر سر پہ لاتی ہے اپنے گھر کے لیے، اپنے شوہر کی سواری کو چارہ ڈالتی ہے، دیگر ضروریات کا خیال رکھتی ہے، تو آج ہماری بہو بیٹیاں ان سے زیادہ اونچی ہوگی مرتبہ مقام میں۔ عورت کی ذمہ داری ہے، جہاں مرد کی ذمہ داری ہے، عورت کی بھی ذمہ داری ہے کہ اپنے گھر کو ٹوٹنے سے بچائے، برباد ہونے سے بچائے، ویران ہونے سے بچائے، بلکہ صلہ رحمی والا معاملہ پیدا کرے۔ اللہ اکبر۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب میں ایام حیض میں ہوتی تو برتن میں جب میں پانی پیتی تو جہاں سے میں نے اپنے لب رکھے ہوتے اسی جگہ پہ بہو اللہ کے پیغمبر لب رکھ کر پانی پیا کرتے تھے۔ گوشت تیار ہوتا تو جہاں سے میں گوشت ہڈی سے کھاتی اسی جگہ سے سیدنا امام الرسول حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لب مبارک رکھ کر وہ گوشت کھایا کرتے تھے۔ یہاں سے دیکھیں کہ محبت کس طرح تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج کے ساتھ۔ آپ فرماتے لم یُرَ لِلْمُتَحَابِّینَ مِثْلُ النِّکَاح، نکاح کی طرح کسی اور جگہ محبت ہو ہی نہیں سکتی۔ جو نکاح کی وجہ سے محبت وجود میں آتی ہے، یہ ایک مثالی محبت ہوتی ہے، ایک دوسرے کے دکھ درد کے ساتھی بن کر جئیں گے تو گھر آباد رہیں گے، ٹوٹنے سے بچیں گے، ویرانگی سے بچیں گے۔ اگر شوہر بیمار ہے تو بیوی کو اپنے شوہر کی صحت کا خیال رکھنا چاہیے، اس کی ضرورتوں کا خیال رکھنا چاہیے، نہ کہ ایسا نہ ہو دفع ہو کھانی دوائی دکھا نہیں کھنڈو کھا خسمانو۔ زبان دراز بچیوں کی یہی عادت ہے، زبان پر منہ میں وہ کیسے رکی ہوئی ہے۔ شوہر کی عزت کی ذرا جتنی عزت نہیں، بیوی بیمار ہے تو بندہ یہ کہ تیری بیماریاں نہیں ختم ہوں گی، دونوں طرف سے یہ معاملہ ہے۔ تو فرمایا کہ ایک دوسرے کے
دکھ اور غم میں برابر برابر کا سپورٹ کرنا ہے، مدد کرنا ہے۔ جیسے مرد کی ذمہ داری ہے ایسی عورت کی بھی ذمہ داری ہے۔ کوئی تکلیف آ گئی، غم آ گیا، پریشانی آ گئی ہے، ایک آزمائش آ گئی ہے، تو دونوں کو ایک دوسرے کا خیال رکھنا چاہیے، دونوں کو ایک دوسرے کے ساتھ وفاداری کا حق ادا کرنا چاہیے، تاکہ بدگمانیاں پیدا ہو کر گھر نہ ٹوٹ جائیں، گھر برباد نہ ہو جائیں۔ اسی طرح نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے میاں بیوی کے دونوں کے جذبات کا بھی خیال رکھا۔ جس طرح نان و نفقہ کی ذمہ داری ہے مرد کے ذمہ ہے، ایسے جنسی تسکین جو ہے یہ عورت کی ذمہ داری ہے، دونوں طرف سے ہے۔ ہم ماں باپ غافل رہتے ہیں، معاملہ بہت زیادہ آگے بگڑ چکا ہوتا ہے، ہم ادھر ادھر کے تویزوں میں گزارا چلا رہے ہوتے ہیں۔ اصل جو بیچ میں ایک رکاوٹ ہوتی ہے کہ مسئلہ ہوتا ہے، اس کی طرف ہم نہیں توجہ دیتے اور پوری زندگیاں بچیوں کی اور بچوں کی بھی ضائع کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ دونوں ہی ایک دوسرے کا لباس ہیں، دونوں میں سے ہر ایک کو یہ حکم ہے کہ کوئی بھی کسی کی عزت کو نہ اچھالے، کوئی بھی راز کی پرسنل باتیں جو ہے وہ دوسروں کے سامنے نہ کرے، ایک دوسرے کی عزت کا مکمل طور پہ خیال رکھیں۔ حسین بن حسن رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ فرمانے لگے کہ کیا تو شادی شدہ ہے؟ میں نے کہا ہاں میں شوہر والی ہوں۔ تو آپ فرماتے ہیں فانظری این انت من فانما هو جنتک و نارک، یہ خیال کرنا اپنے شوہر کے حقوق کا تحفظ کرنا، کیونکہ وہ تیری جنت بھی ہے تیری جہنم بھی ہے۔ تیری فرما برداری کی وجہ سے تمہیں جنت ملے گی اور تیری نافرمانی کی وجہ سے تمہیں جہنم بھی مل سکتی ہے۔ وہ تیری جنت ہے تیری جہنم ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها واطاعت زوجها قیل لها ادخل الجنہ من ای ابواب الجنت شئت۔ جو عورت 5 وقت کی نمازیں پڑھتی ہے اور رمضان مبارک کے روزے رکھتی ہے، اپنے شرمگاہ کی اپنے وجود کی حفاظت کرتی ہے، اپنے شوہر کی اطاعت گزار بن کر زندگی گزارتی ہے، فرمایا اللہ روز قیامت فرمائیں گے جاؤ جنت کے سارے دروازے تیرے لیے کھلے ہیں، جس مرضی دروازے سے ادھر جاؤ۔ یہ خوبیاں کامیاب عورت میں ہوتی ہیں۔ آج کل کلاسیں ترجمے کی تقریباً ہر محلے میں درجنوں کے حساب سے، مدارس میں، سکولوں میں، جگہ جگہ پر کلاسیں پڑھنے کے باوجود، کورس کرنے کے باوجود اخلاق نہیں آیا۔ زبان درازی اسی طرح ہے، جہاں بیٹھنا خواتین شکوے شکایتیں، جہاں بیٹھنا وہاں نفرتیں، اپنے میاں کی کمیوں کو بیان کرنا، اپنے گھر کے راز کی باتوں کو دوسروں کے سامنے بیان کرنا، یہ تقریباً ہر دوسری تیسری عورت کی یہ عادت ہے۔ اپنے گھروں کو آباد رکھیں، ان کو امن و سلامتی کا گہوارہ بنائیں، اس طرف ان کو نہ لے جائیں کہ یہ گھر ٹوٹ جائیں اور برباد ہو جائیں اور امن و سلامتی کا جنازہ نکل جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التی تسرہ اذا نظر، وہ عورت جب تو اس کی طرف دیکھے تجھے خوش کر دے، وَتُطِيعُهُ اذا امر، جب تو اس کو حکم دے تو تیری بات کو مان لے، وَلَا تُخَالِفُ فِي نَفْسِهَا وَمَالِهَا بِمَا يَكْرَهُ، کسی بھی معاملہ میں وہ تیری مخالفت نہ کرے اور تیرے مال کی حفاظت کرے، وہ کامیاب عورت ہے جو اپنے شوہر کی اطاعت گزار ہے، فرما بردار ہے۔ بلکہ حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا
کہ اگر کسی عورت سے ناچاکی ہو بھی جاتی ہے، جو مومنات ہیں، صالحات ہیں، فالصالحات قانتات حافظات للغیب، سب سے پہلی خوبی جو قرآن پاک میں نیک عورت کی بیان کی گئی ہے وہ فرما بردار ہوگی۔ شوہر کوئی حکم دیتا ہے جی جی کہے گی، اس کی بات کو مانے گی، اس کی بات کا احترام کرے گی، لیکن جو نافرمان ہوگی وہ کبھی اس طرف نہیں آئے گی۔ فالصالحات قانتات حافظات للغیب مما حفظ اللہ، نیک اعمال کرنے والیاں، اپنے شوہروں کی فرما برداری کرنے والیاں، اور اپنے شوہروں کی غیر موجودگی میں اپنے گھر بار کی اور اپنی عصمت کی حفاظت کرنے والی ہیں۔ اگر کسی عورت سے، نیک عورت سے خدا نخواستہ کوئی مسئلہ ہو بھی جائے، اللہ اکبر، تو وہ ضد نہیں بناتی، وہ انا کا مسئلہ نہیں بناتی، وہ بحث و مباحثہ نہیں کرتی، بلکہ وہ عورت معاملے کو سدھارنے کی طرف آتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک میں یہ لکھا ہوا ہے، میاں بیوی کے درمیان اگر معاملہ کھڑا ہو تو شوہر جو ہے پہلے سمجھائے، پھر اپنا بستر چھوڑ دے۔ درجہ بدرجہ یہ احکام ہے جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائے۔ اچھی عورت کی یہ خوبی ہے، وہ کیا کرے گی؟ اپنے شوہر کے پاس آ کر کہے گی ھذا یدی و یدک، یہ میرا ہاتھ تیرے ہاتھ میں ہے، میں اس وقت تک جو ہے بستر کی طرف نہیں جاؤں گی، آرام نہیں کروں گی، اس وقت تک جو ہے میں کوئی اور کام نہیں کروں گی جب تک میرے سرتاج تو راضی نہیں ہو جاتا ہے۔ تو راضی ہوگا تو پھر دوسرے معاملات ہوں گے۔ اچھی بچیاں، نیک خواتین اپنے معاملات کو دوسروں کے سامنے بیان کرنے کی بجائے خود پہل کر کے اپنے گھر کو سدھارتی ہیں اور اپنے گھروں کو ویران ہونے اور ٹوٹنے سے، برباد ہونے سے بچاتی ہیں۔ کتنی ہی ایسی خواتین ہیں، ہماری بچیاں ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر برداشت نہ کرنے کی وجہ سے اور صبر و تحمل نہ ہونے کی وجہ سے طلاقیں لے کر اپنے گھروں کو برباد کر لیا، اپنی اولادوں کو جو انہیں یتیم بنا دیا، جیتے جی ماں باپ کے اور اپنے ماں باپ کی عزتوں کو لٹایا سر عام، لیکن اپنی انا کو نہیں چھوڑا، اپنی ضد کو نہیں چھوڑا، اپنی زبان پہ اوپر کنٹرول نہیں کیا ہے۔ خدا را اپنی زبان پر، اخلاقیات پر، رویوں پر ہمیں سوچنا چاہیے، ایسے کاموں کی طرف نہیں جانا چاہیے جن کے کرنے سے گھر برباد ہوتے ہیں، گھر ویران ہوتے ہیں، طلاقیں ہو جایا کرتی ہیں۔ گھر برباد کیوں ہوتے ہیں؟ کچھ ایسی علامات ہیں، کچھ ایسی باتیں ہیں جن کی وجہ سے گھروں کے اندر بدسکونی اور بے آرامگی اور فتنہ و فساد، لڑائیاں اور جھگڑے رونما ہوتے ہیں۔ وہ چند باتیں یہ ہیں، یہ دونوں طرف سے ہے، شوہر کی طرف سے معاملہ ہو یا بیوی کی طرف سے معاملہ ہو۔ خاوند کے سامنے زبان درازی کرنا، کوئی مسئلہ ہو تو اس کو اچھے رویے کے ساتھ، نرمی کے ساتھ اسے سدھارنا چاہیے۔ خاوند کے سامنے غصے میں بات کرنا، لال پیلے ہو جانا، بڑھ کے مارنا شروع کر دینا، پتہ نہیں کیا کرنا چاہتی ہیں یہ خواتین، اللہ انہیں ہدایت نصیب فرمائے۔ خاوند کے سامنے بےہودہ لغویات، گالی گلوچ تک اترانا، یا شوہر یہ طریقہ اختیار کرتا ہے تو وہ بھی حرام۔ خاوند کی غیر موجودگی میں گلے شکوے، اس کی کمزوریوں کا اظہار کرنا، خاوند کے راز کی جو باتیں ہیں ماں باپ کے سامنے یا بہن بھائیوں کے سامنے بیان کرنا، ایک کی دو، دو کی چار، چار کی پتہ کتنی باتیں بنا بنا کر سٹوریاں سنانا۔ اور جو ماں باپ ان باتوں پر عمل پیرا ہوتے ہیں وہ کبھی بھی اپنی بچیوں کو آباد کرنے کے لیے کامیاب نہیں ہوتے۔ جو ٹیوشن پیچھے سے لیتی رہتی ہیں بچیاں، شادی ہوئی وہ ٹیوشن پیچھے سے ماں پڑھا رہی موبائل پہ،
تربیت دے رہی ہے، وہ کبھی بچیاں اپنا گھر آباد نہیں رکھ سکتی۔ ماں باپ کو بھی ان چیزوں کا احساس ہونا چاہیے۔ جس چیز سے آج کے دور میں سب سے زیادہ نقصانات ہو رہے ہیں وہ موبائل ہے۔ موبائل پہلے ہی ہم نے اس قدر آزادانہ دے رکھے ہیں، دوسرا شوہر بھی پہلا گفٹ موبائل ہی دیتا ہے کہ تو نے ہر چیز اس سے، کام کاج کی کوئی ضرورت نہیں ہے، سارا دن موبائل چلاؤ، ویڈیو دیکھو، ڈرامے دیکھو، فلمیں دیکھو، جو مرضی دیکھو، کل کو بچہ پیدا ہو اس کو بھی آپ نے یہی کھلونا دینا ہے۔ 2 سال کے بچے، 3 سال کے بچے، وہ سوتے نہیں، وہ رونا ان کا بند نہیں ہوتا، چلانا بند نہیں ہوتا، موبائل کے اوپر وہ بچے کھیلتے ہیں، موبائل کے اوپر گندی چیزیں دیکھتے ہیں، دکھاتے ہیں ماں باپ۔ کل پرسوں کی 2 باتیں میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ ایک خاتون میرے پاس آئی دم کروانے کے لیے، کہنے لگی کہ ایک سکول کے اندر ہاسٹل ہے جہاں پہ میری بچی رہائش پذیر ہے، اس نے کوئی ایسی مووی دیکھ لی ہے ایسی کہ جس کی وجہ سے اب اس کو نیند نہیں آتی، ڈرتی ہے، کہتی وہ آیا، پتہ نہ عجیب و غریب آوازیں نکالتی تھی ساری رات، جس نے ہمارا سونا حرام کر رکھا ہے۔ میں نے کہا 2-3 موبائل اور دے دینے تھے آپ نے، پھر مجھے ہینڈل کر رہی ہے، اس کو نقش بنا دیں، ایسا کر دیں، ایسا۔ بی آپ مجھے ہینڈل کر رہی ہے، مجھے بتا رہی ہے دین۔ وہ خاتون کچھ دن آتی رہی، خیر معاملہ دم سے اللہ تعالیٰ نے بہتر کر دیا۔ پھر ایک خاتون آئی، یہ روتا بہت ہے، چلاتا رہتا ہے، دودھ نہیں پیتا۔ میں نے پوچھا موبائل سے کھیلتا ہے؟ ہاں موبائل سے کھیلتا رہتا ہے، موبائل پکڑ لے تو رونا شروع کر دیتا ہے، موبائل پکڑا دے تو صحیح ہو جاتا ہے۔ ایسی ماں نے اپنی زندگیاں میں برباد کر لی، اپنی اولادوں کا بیڑا کر کے رکھ دیا، نہ خود قرآن پڑھتی ہے، نہ بچوں کو قرآن کی طرف، وظائف کی طرف، اذکار کی طرف لاتی ہے، سارا دن موبائل کے اوپر، ساری رات موبائل کے اوپر۔ بچوں کے ساتھ بھی یہی حال ہے، تو گھر کیسے آباد ہوں؟ خامد کے منہ کے سامنے اگر خامد میں کوئی غصے سے بات آ بھی گئی تو ضروری نہیں ہوتا کہ ہر بات کا آپ جواب دے کر اس کا منہ بند کریں، جذبات کا احترام کریں، عزت کریں۔ اپنے خامد کی موجودگی میں ہمیشہ سچ بولیں، کبھی جھوٹ کا سہارا نہ لیں، پہلے تولیں پھر بولیں، سمجھ کر بات کریں، منہ پھٹ نہ بنے، جو منہ میں آیا ٹھیک ہے، سوچ سمجھ کر سمجھداری کی بات کریں، وہ بندہ ہو یا اور دونوں کے لیے ہے۔ رویے کے اندر نرمی رکھیں، محبت کریں، بات کرتے ہوئے مسکراتے ہوئے بات کریں۔ حالات کی تنگی کی وجہ سے اگر آپ کی کوئی ضرورت نہیں بھی پوری ہو سکی تو برداشت کریں، صبر کا مظاہرہ کریں، آج نہیں کل وہ ضرورت آپ کی پوری ہو جائے گی انشاءاللہ۔ خامد کی بات مکمل طور پر جو ہے اللہ رسول کی بات کے بعد توجہ سے سنیں اور اس پر عمل بھی کریں، اسی کے اندر تمہاری نجات ہے۔ ایک دوسرے کے حقوق کا تحفظ کریں، ایک دوسرے کو مقام دیں، عزت و تکریم کریں، بحث سے جو اکسانے والے لوگ ہیں ان کو اہمیت نہ دیں۔ بعض دفعہ دونوں طرف سے ہی اکسانے والی ہماری مائیں بہنیں بھی شامل ہو جاتی، تم ایسے کرنا، تم ایسے کرنا، پڑھائی ایسی کرواتی ہیں کہ وہ اس کا گھر برباد کر کے رکھ دیتی ہیں۔ ایسے مامے بھی ہوتی ہیں، ماسیاں بھی، پھوپھیاں بھی، تایا چاچے بھی ایسے ہوتے ہیں، غلط منفی سوچ پڑھانا، منفی رہنمائی دینا۔ شوہر کے بستر سے کبھی بھی دور نہ بھاگنا، خامن کے لیے زیب و زینت کرنا۔ ہماری بچیاں جو آج کے ماحول میں، آج کی جو عورت ہے، مارکیٹ جانے کے لیے بن سنور کر ہر طرح کا انتظام کریں گی، لیکن شوہر کے لیے پسینے کے بدبو کے مارے ہوئے کپڑے اور دھواں۔ یہ دین ہمیں بتلاتا ہے، یہ دین کی باتیں ہیں، یہ دین ہے۔ لوگوں کے لیے سنورنا ہے، شادی پہ جانا ہے، فلاں پہ جانا ہے، فلاں پہ جانا ہے، فلاں بہترین بن کر، تو جس کے لیے اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے، جو تیری عزت و آبرو ہے، اس کے لیے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔